اگر حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بھی اور بچے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان کا خطرہ ہوتا، بچوں کے اعتبار سے تو ظاہر ہے سارے بچوں کے والد تھے اور سارے بچوں کو محبت دیتے، لیکن خاتم الانبیاء کے عنوان سے اپنے بچوں کو قربان کرتے۔ بس وہ جو کسی کے ذہن میں تصور آئے کہ اولاد میں فرق کرتے، ایسا فرق نہیں کرتے، لیکن بحکم خداوند تبارک و تعالی اشرف الانبیاء کو بلا شک اللہ کے حکم سے اہمیت دیتے۔ لیکن کیا یہ موقع حضرت عبداللہ کو ملا؟ کرتے، لیکن ایسا ملا نہیں۔ حضرت ابو طالب کو ملا اور کر کے دکھایا۔ یہاں پر ایک مقایسہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ کو یہ موقع نہیں ملا، لیکن ملتا تو کرتے۔ وہ کیا کرتے؟ بحکم خداوند تبارک و تعالی خاتم الانبیاء پر، خاتم الرسول پر، رحمت للعالمین پر، کہ جو خود ان کے بیٹے ہوتے ان پر اپنے بیٹوں کو قربان کرتے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اللہ نے یہ موقع بھی دیا، انہوں نے کر کے بھی دکھایا، لیکن ایک فرق تھا، یہ ان کے اپنے بیٹے نہیں تھے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اگر قربان کرتے تو بھی بہت بڑی فضیلت تھی، لیکن یہاں پر تصور کریں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے کہ میرے بھتیجے پہ سے قربان ہو جائیں، کہ جو اشرف الانبیاء ہے اور خاتم الرسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے، اور راتوں کو جگہ بدلتے تھے۔ دنیا میں کسی سے بھی سوال کریں کہ اگر کوئی والد اس طرح سے اپنے رحمت للعالمین اور خاتم الانبیاء اور خاتم الرسول پہ سے اپنے بیٹوں کو قربان کرتا اور چچا نے قربان کر کے دکھا دیا، تو کس کی زیادہ قربانی مانی جائے گی؟ قطعاً حضرت ابو طالب علیہ السلام کی۔ اب یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اشرف الانبیاء سے جنگیں کرتے رہے، ابو سفیان اور اس کی نسل، وہ سب ہو گئے مسلمان، اور جو اشرف الانبیاء کے لیے قربانیاں دیتے رہے اور اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہے، وہ ہو گئے کافر۔ لیکن یہاں پر اس سے زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے کہ جس کی جانب میں توجہ دلاتا ہوں، کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا قطعاً ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ وسلام علیہا کا قطعاً ہمیں دفاع کرنا چاہیے، لیکن ہمیں ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان لوگوں کے سامنے ہم حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد علیہم السلام کا دفاع کر رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کو بھی کافر کہہ رہے ہیں۔ اس زاویے سے سوچا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا دفاع نہ کریں، لیکن ہمیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ ان لوگوں سے ہمیں منوانا ہے حضرت ابو طالب کو، مسلمان کو، جو رسول اللہ کے والد ماجد کو کافر کہہ رہے ہیں، کہ جن کے صلب مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 25 سال نور رہا ہے۔ یہ نور رسالت حضرت عبد المطلب سے منتقل ہوا حضرت عبداللہ میں، اور تقریباً جب وہ 25 سال کے تھے تو دنیا سے رخصت ہوئے تقریباً، اور بعض جگہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکم والدہ میں تھے اپنے، تقریباً 24 سال منیمم کر لیں، 24-25 کے درمیان 24 کر لیں۔ تو آپ تصور کریں کہ جن کے صلب مبارک میں نور اشرف الانبیاء، بلکہ کہا جائے نور رحمت للعالمین رہا، اور اگر واضح کہا جائے تو کہا جائے کہ خود رحمت للعالمین ان کے صلب میں رہے، تو یہ تو ان کو کافر کہہ رہے ہیں، انہیں کافر کہہ رہے ہیں۔ جنہوں نے 2 منٹ کو دیکھ لیا وہ سب سپریم اتھارٹی ہو گئے، ان کے لیے جعلی روایتیں وجود میں آ گئیں، اصحابی کا نجوم، میرے تمام اصحاب جو ہیں وہ ستارے ہیں، بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو گے۔ صفین میں مولا امیر المومنین پہ تلوار چلانے والے کی اقتدا کریں یا معاویہ پہ تلوار اٹھانے والوں کی اقتدا کریں، کسی کو؟ یہ سب جعلی چیزیں تھیں۔ اصل چیز تھی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض۔ اصل چیز تھی یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ ان منافقوں کو شیلٹر دینے کے لیے اور ان سب کو برابر کرنے کے لیے یہ جعلی باتیں کی گئیں کہ جس نے بھی دیکھ لیا وہ سپریم اتھارٹی ہو گیا، جس نے بھی دیکھ لیا وہ سپریم اتھارٹی ہو گیا، اور جس کے صلب میں 24 سے 25 سال خود رحمت للعالمین رہے وہ کافر ہو گیا۔
بے شمار. جس کے صلب میں خود رحمت للعالمین رہے وہ کافر ہو گئے، اور جن کے شکم میں خود رحمت للعالمین کی روح بھی، ان کا نور بھی اور ان کا جسم رہا تقریباً 9 مہینے، وہ بھی کافر ہو گئیں. منٹوں منٹوں دیکھنے والے جو ہے مسلمان ہو گئے، پیدا کرنے والے کافر ہو گئے. 2 منٹ دیکھنے والے مسلمان ہو گئے، بلند مقامات پر فائز ہو گئے، اور پیدا کرنے والے کافر ہو گئے. 2 منٹ دیکھنے والے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور پالنے والے حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت وہب، حضرت فاطمہ بنت اسد کافرہ ہو گئیں. تو یہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے عالم اسلام میں. اور جب بھی یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا لطیفہ ہے. یہ یعنی واقعاً کہیں بھی کوئی دنیا میں شخص اس قسم کی باتوں کو قبول نہیں کر سکتا. یہ بالکل ایسا ہے کہ کوئی کہے کہ پرسٹن یونیورسٹی میں آئنسٹائن کو انہوں نے دیکھا ہے، فزکس کی اتھارٹی ہو گئے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا. جبکہ ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ تلواریں چلی ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دیا ہے، ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوششیں کی ہیں. خالی کوششیں نہیں کی، قتل بھی کیا ہے. تو پھر میں توجہ دلاؤں کہ حضرت ابو طالب، حضرت فاطمہ بنت اسد علیہم الصلاۃ والسلام کا ہمیں قطعاً دفاع کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے سامنے ہم دفاع کر رہے ہیں کہ جو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ بنت وہب علیہم الصلاۃ والسلام کو کافر کہہ رہے ہیں. اور جب یہ موضوع اٹھایا جائے توہین صحابہ اور توہین امہات المؤمنین کا، تو کہا جائے صحابی کون ہوتا ہے؟ بتاؤ ڈیفینیشن. عموماً ڈیفینیشن جو مشہور ہے وہ کیا ہے کہ جو الصحابہ میں بیان ہوئی، من لقی النبی مؤمنا، کہ جس نے ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عالم میں کہ مومن تھا، ومات مسلما، مسلمان مرا، یہ ہو گیا صحابی. باقی بہت ساری تعریفیں بیان ہوئی، مثال کے طور پر غسل الغابہ میں، اور زیادہ مشہور جس نے بھی دیکھ لیا پتہ چلنا چاہیے. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس کریں اور ان سے پوچھیں کہ جب تم یہ صحابہ کی تعریف بیان کر رہے ہو، تمہارے کسی مولوی ملا کے ذہن میں نہیں آیا کہ رسول اللہ کے والد اور والدہ کا دفاع کیا جائے؟ اب بعد میں آنے والے زمانے میں ابھی ہونے لگا ہے، یاد رکھیں. لیکن یہ ہوا کس کی برکت سے؟ اہل بیت کی برکت سے. یہ کس کی برکت سے ہوا ہے؟ مومنین کے شور مچانے کی وجہ سے. کیونکہ جب ہم نے ان کو لتاڑا ہے اور ان سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا ہے، یا بے ضمیر لوگوں کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے کہ خدا کا خوف کرو، جنہوں نے 2 منٹ دیکھ لیا ان کے لیے تم اتنے فضائل بیان کرتے ہو، ان کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہو، جبکہ وہ ایک دوسرے کی بھی بات جان لے رہے تھے. اور جنہوں نے پیدا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، انہیں تم کافر کہہ رہے ہو. یعنی بے غیرتی کی بھی حد ہوتی. صلوات پڑھیں بر محمد والے